بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی تصانیف کے حوالے سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی اصل تصانیف آپ کے جلیل القدر تلامذہ کرام ہیں۔ جب ہم آپ کے تلامذہ پر، آپ کے شاگردوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسے ایسے جبال علوم، عظمت کے مینارے موجود ہیں کہ انہیں دیکھ کر حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سے بالواسطہ اور بلا واسطہ ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا۔ ہزاروں لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس سنا، دورہ حدیث کیا۔ اس کے علاوہ نچلے درجات اور پھر آپ کے شاگردوں کے شاگرد، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سر دست ہم حضرت کے چند تلامذہ کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں محدث جلیل حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ ہیں، جن کی حدیث کے حوالے سے خدمات کا عرب و عجم معترف ہے۔ پھر آپ کے شاگرد حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کی تقریباً تمام موضوعات پر ہی تصانیف ہیں اور وہ تصانیف سینکڑوں میں ہیں، کچھ ابھی بھی زیر طبع ہیں۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الہند کے براہ راست شاگرد ہیں۔ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جن کی دیگر کتب کے علاوہ ہمارے نصاب میں جو شامل ہے نفحۃ العرب، عربی ادب کے حوالے سے، وہ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف ہے۔ ایسے ہی مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی بانی دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی رہے، پھر پاکستان بن گیا تو وہ کراچی منتقل ہوئے، جو قیام پاکستان کی تحریک میں اہم کردار ادا فرما رہے تھے۔ میاں اصغر حسین دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاذ تھے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی تھے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بڑے محدث، بہت بڑے مفسر تھے۔ اہل حدیث مسلک کے مولانا ثناء اللہ امرتسری، وہ بھی محتاج تعارف نہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، وہ بھی محتاج تعارف نہیں۔ حضرت مولانا عزیر گل پشاوری، ان کا بھی ذکر پہلے آ چکا۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، ان کا بھی تذکرہ آپ سماعت فرما چکے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ یہ ایک وہ لسٹ ہے ان حضرات کی جو معروف ہیں،
غیر معروف پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جن کی اپنی تصانیف بعض کی سینکڑوں میں ہیں، بعض کی درجنوں میں ہیں، پھر ان کی خدمات کا زمانہ معترف ہے۔ حضرت مدنی سیاسی میدان میں بھی حضرت شیخ الہند کے جانشین تھے، اور علم حدیث میں بھی ان کے جانشین تھے۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے جب مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا تھا، شدی جیسی تحریکیں چل رہی تھیں، آپ نے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی اپنی اصلاح کے لیے تبلیغی سلسلہ شروع فرمایا۔ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کی محنت نہ پہنچی ہو اور ان کے سلسلے سے وابستہ لوگ وہاں نہ پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً دین کے تمام شعبہ جات میں حضرت شیخ الہند کے تلامذہ کے کارہائے نمایاں تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر تحریری کام کو دیکھا جائے تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے مالٹا کی اسارت کے دوران ہی ترجمہ قرآن کریم لکھا، جو ترجمہ شیخ الہند کے نام سے طبع ہو چکا، عرصہ دراز سے چھپا ہوا ملتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی مختصر تفسیر اسی ترجمہ کے حاشیہ پر وہ لکھنا شروع کی۔ سورہ نساء یا سورہ مائدہ تک پہنچے تھے، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسے مکمل فرمایا، جو تفسیر عثمانی کے نام سے موجود ہے۔ بخاری شریف، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں سب سے مشکل ترجمۃ الباب ہے، اور مشہور مقولہ ہے کہ امام بخاری کا تفقہ اور ان کی فقہ، ان کی سمجھ، وہ ان کے ابواب میں ہے۔ تو ترجمۃ الباب امام بخاری قائم فرماتے ہیں، اس کے بعد قرآنی آیات یا اس باب کے مناسب احادیث لے کر آتے ہیں، ان میں تطبیق، مطابقت کیا ہے، یہ بعد والے محدث کا کام ہے، پڑھانے والے استاذ کا کام ہے کہ وہ اس مطابقت کو ڈھونڈے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے بخاری شریف کے تراجم ابواب کی توضیح کا بیڑا اٹھایا، اور آپ نے اس پر کافی کام کیا، مکمل نہیں کر پائے تھے کہ آپ کا وقت موعود آن پہنچا۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد، جو ہمارے یہاں اس علاقے میں نہیں تھی یا تھی تو مخطوطات کی شکل میں تھی، محدث جلیل حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے عرب، مصر، ان علاقوں سے مخطوطات کو ڈھونڈا، ان کو یہاں لے آئے، نقل کیا۔ حضرت شیخ الہند نے مختلف مخطوطات کا تقابل کیا، تقابل کر کے آپ نے تصحیح فرمائی، جو سن 1900 میں مطبع مجتبائی سے چھپی، جو آج متداول ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے مدارس میں، ہمارے نصاب میں شامل کتاب مختصر المعانی، اس کا بھی آپ نے حاشیہ لکھا، جو بہت ہی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کی تصانیف میں ایک کتاب ہے ادلہ کاملہ، پھر ایضاح الادلہ، پھر احسن القراء فی توضیح اوثق العراء، اور اس طرح کی کتب اور رسائل بھی آپ کی تصانیف میں شامل ہیں۔ ادلہ کاملہ وہ کیا ہے؟ ایک شخص تھے محمد حسین بٹالوی، وہ تقلید کے منکر تھے، اور جس طرح انگریز
کے جانے کے متصل بعد ایک سلسلہ چلا کہ ہر جگہ سے نئے نئے فرقے، نئی نئی جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ اسی میں سے ایک فتنہ انکار تقلید ہے، جنہوں نے مقلدین کو مشرک کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جب انگریز یہاں آئے تھے، ان کے آنے سے قبل بر صغیر میں فقہ حنفی کا نظام نافذ تھا، عدالتی نظام فقہ حنفی کے مطابق تھا۔ فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے۔ چنانچہ اس کو ڈیمیج کرنا تھا، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جو تقلید کے منکر تھے۔ اس سے قبل انگریز کے ناپاک قدم یہاں آنے سے قبل یہاں کوئی فتنہ انکار تقلید والا نہیں تھا، کوئی فتنہ انکار حدیث کا نہیں تھا۔ لہذا ایک طبقہ کھڑا کیا گیا جس نے تقلید کا انکار شروع کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق چند سوالات مرتب کیے، غالباً وہ 10 سوال تھے۔ ان کا مجموعہ امرتسر سے چھپوایا اور وہ احناف کے خلاف مجموعہ تیار کیا۔ اس میں 10 سوال تھے اور مطالبہ یہ تھا کہ احناف اس کا جواب دیں۔ ساتھ چیلنج تھا کہ جواب میں ایک آیت، ایک حدیث پیش کرنے پر فی آیت فی حدیث 10 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ بانیان دارالعلوم دیوبند اور تحریک آزادی ہند کے رفقا اور اس تحریک کا حصہ جو لوگ تھے، ان کا مزاج یہ تھا کہ مسلمانوں میں باہم تفریق نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں باہم تنازعات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ تو اپنے اس خطے میں انگریز کے ناپاک قدموں کو پیچھے ہٹانے کے لیے غیر مسلموں کو بھی ساتھ ملا رہے تھے۔ ہندو بھی ان کے ساتھ تھے، سکھ بھی ان کے ساتھ تھے، پارسی بھی ان کے ساتھ تھے، جو بدھ مت تھے ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو وہ تو تمام اقوام و ملل کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تھے، لیکن انگریز مختلف سوراخوں سے اپنے سانپ، اپنے موذی جانور اتار رہا تھا۔ بھئی مسلمانوں میں سے ہی ایسے لوگ کھڑے کیے جائیں۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیوبند کا مزاج نہیں تھا کہ ان فروعی مسائل میں الجھا جائے، یہ ایک دوسرے کو جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ جاری کیا جائے، اس کی بجائے امت کو ایک لڑی میں پرویا جائے۔ اس لیے اس کا جواب نہ دیا گیا۔ تو بٹالوی صاحب کی طرف سے بار بار اصرار ہوا اور وہ مطبوعہ رسالہ دیوبند بھیجا گیا۔ تو بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے تلمید رشید حضرت شیخ الہند کو حکم فرمایا کہ تم اس کا جواب لکھو۔ حضرت شیخ الہند نے ادلہ کاملہ کے نام سے ان تمام سوالوں کے جوابات بھی دیے اور بٹالوی صاحب پر اور منکرین تقلید پر کچھ سوالات مزید قائم فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہم سے تقاضا کیا تھا کہ ہم جوابات دیں، تو فی جواب ہر آیت اور حدیث پر 10 روپے انعام ہوگا۔ وہ تو آپ شاید نہیں دیں گے۔ اب ہم آپ پر کچھ سوالات کر رہے ہیں، وہ تقریباً 100 کے قریب سوالات تھے کہ ان میں سے ہر سوال کا جواب دیں، ہم فی جواب آپ کو 20 روپے انعام دیں گے۔ اس کا جواب نہ آیا، زمانہ گزر گیا، بٹالوی صاحب یا ان کے رفقا کی طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ امروہہ کے ایک شخص احمد حسن امروہی نے اپنی طرف سے اس کا کچھ جواب لکھنا چاہا مصباح الادلہ کے نام سے، لیکن وہ حضرت شیخ الہند کے سوالات کا جواب نہیں تھا، بلکہ وہ اس میں ذاتی تنقید، توہین اور سخت جملے، بے ادبی، گستاخی، گالیاں، ایسی گفتگو تھی۔ یعنی وہ تحریر ایسی نہیں تھی کہ اس کو دیکھا بھی جائے،
بٹالوی صاحب نے فرمایا کہ یہ امروہی صاحب نے جو لکھا ہے یہ میری طرف سے ہے، اس کو میرا ہی جواب سمجھیں۔ حضرت شیخ الہند نے لکھا کہ ہم نے آپ سے تقاضا کیا تھا، آپ نے ہم پر سوال قائم کیے تھے، ہم نے جواب دیے تھے اور آپ سے جواب مانگے تھے۔ تو بٹالوی صاحب نے فرمایا کہ آپ احمد حسن امروہی کے جوابات کو میرے ہی جواب سمجھیے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ امروہی صاحب جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو ان کا اسلوب ہے، جو ان کا انداز ہے، جو گفتگو کا طریقہ ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بد عقیدہ شخص ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو یہ قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند نے اس مصباح الادلہ کا بھی جواب دیا، جہاں کوئی اگر بات تھی قابل توجہ آپ نے اس کا جواب دیا، اور اس کے جواب میں آپ نے تفصیلی کتاب لکھی۔ تو وہ کتاب آج تک حضرت شیخ الہند کی طرف سے اور آپ کے احباب کی طرف سے تقلید کے انکار کرنے والوں پر ایک حجت ہے۔ اس کتاب کا نام تھا ایضاح الادلہ۔ ایسے ہی پھر بر صغیر میں انگریز کے جانے کے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو تقلید کے منکر تھے۔ وہ فتنہ یہ تھا امت کے تعامل کے خلاف، شرعی احکام کے خلاف، کہ ہر جگہ ڈیرے پر جہاں 2-4 لوگ ہوں نماز جمعہ ادا کی جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اس حوالے سے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اوثق العرا فی تحقیق الجمعۃ فی القرى، کہ ان ایسے ڈیرے، ایسی بینیاں، ایسی آبادیاں جہاں 2-4 لوگ ہوں، وہاں جمعہ کی نماز ادا کی جائے یا نہیں، اس پر گفتگو تھی۔ تو اس کے جواب میں بھی وہی انداز اختیار کیا گیا جو ادلہ کاملہ کے جواب میں کیا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں پھر جواب الجواب کے طور پر حضرت شیخ الہند نے کتاب لکھی احسن القرا فی توضیح اوثق العرا۔ یہاں تک گفتگو حضرت کی تصانیف کے حوالے سے تھی۔ اب ہم ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں حضرت شیخ الہند کی رہائی کے وقت بر صغیر کے حالات کیا تھے اور کون کون سی تحریکیں چل رہی تھیں۔ جب آپ مالٹا سے رہا ہو کر یہاں پہنچے تو یہاں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر انصاری، حکیم اجمل خان، یعنی وہ سارے حضرت شیخ الہند کے رفقا جو یہاں بر صغیر میں موجود تھے، وہ ایک نئے رنگ میں تحریک کھڑی کر چکے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جو انگریزی سازشیں چل رہی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ حرمین شریفین کو حسب سابق خلافت عثمانیہ کے زیر نگرانی ہونا چاہیے۔ ادھر برطانوی گماشتے لارنس آف عربیہ اور اس جیسے لوگ عرب سرداروں کو اپنے بہکاوے میں لا کر اپنے جال میں پھنسا چکے تھے۔ شریف مکہ اس کا پہلا نشانہ تھا جس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ہزاروں ترکی فوجیوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ یہاں تحریک اٹھی کہ برطانیہ مسلمانوں کے حالات میں دخل نہ دے، معاملات میں دخل نہ دے۔ یہ تحریک خلافت تھی۔ حضرت شیخ الہند نے اس تحریک کی مکمل سرپرستی فرمائی، ان کے مطالبات کی مکمل تائید فرمائی۔ آپ نے ایک تفصیلی فتویٰ جاری فرمایا، اس کی بنیاد قرآن کریم کی 2 آیات
کو رکھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور دوسری آیت ومن یتولہم منکم فانہ منہم، ان کی بنیاد پر آپ نے جو تحریر لکھی اس تحریر کو تحریک ترک موالات کی بنیاد قرار دیا گیا۔ تحریک ترک موالات، نان کوآپریشن موومنٹ، ایسی تحریک جس کے ذریعے برطانوی حکومت کے ساتھ عدم تعاون، کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، مسلمان ان کی ملازمتیں چھوڑ دیں، ان کی فوجوں میں بھرتی نہ ہوں، اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل نہ کروائیں جو انگریز کے قائم کردہ اور انگریزی تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ لہذا یہ تحریک ترک موالات تھی کہ ہماری ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اس تحریک ترک موالات، یہ جو فتویٰ تھا، اس فتوے کی بر صغیر کے تمام غیرت مند مسلمانوں نے تائید کی۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں 500 جید علماء نے اس فتوے کی تائید، تصدیق، توثیق کی اور اس فتوے کو لے کر چلے۔ اس تحریک خلافت کے ذمہ داران نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جس کو سر سید احمد خان نے بنایا تھا، جو پہلے مسلم کالج علی گڑھ تھا، بعد میں مسلم یونیورسٹی بنا، یہ مسلم یونیورسٹی یہ تقریباً انگریز کی سرپرستی میں تھی۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ انگریزی تہذیب و ثقافت کے رسیا تھے، لہذا یہ ضروری سمجھا گیا کہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، لہذا اس کو انگریز کی غلامی سے نکلنا چاہیے۔ اس کے ٹرسٹیوں سے، ذمہ داران سے، زعماء سے بات کی گئی، مگر انہوں نے انگریز کی غلامی سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ تو علی گڑھ میں ہی نیشنل مسلم یونیورسٹی، اور بعض کتابوں میں اس کا نام درج ہے آزاد نیشنل یونیورسٹی، یعنی جو برطانوی تعاون سے آزاد ہے، برطانوی غلامی سے آزاد ہے، اس کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شیخ الہند کو پہلے اجلاس میں صدارت کے لیے بلایا گیا۔ آپ صاحب فراش تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے جانے سے برطانوی نظام کو تکلیف پہنچے گی تو بالکل میری چارپائی اٹھا کر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ کو چارپائی پر اٹھا کر لایا گیا۔ آپ نے اس کی صدارت فرمائی لیٹے لیٹے۔ آپ کا صدارتی خطبہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے آپ کی ہدایات کے مطابق تیار کیا، اور وہ خطبہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ہی پڑھا۔ اس خطبے کے مندرجات کیا ہیں؟ یہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب نقش حیات میں اس کو ذکر فرمایا۔ پورا خطبہ پڑھنے کی تو شاید گنجائش بھی نہ ہو، البتہ 2 نکات عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے آپ کے خطبہ صدارت میں جو باتیں تھیں ان میں 2 نکتے یہ تھے: اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی جانب بڑھایا، اور ہم نے 2 تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑ دیا۔ دوسرا فرمایا آپ میں سے جو حضرات باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے بزرگوں نے کسی بھی وقت کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، یہ بے شک کہا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہ ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور اپنے مذہب والوں کا مذاق اڑائیں۔ یعنی ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف اجنبی زبانیں، اجنبی علوم و فنون کے سیکھنے کے مخالف نہیں تھے، اجنبی تہذیب و ثقافت کو اختیار کرنے کے مخالف تھے۔